السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کا بادشاہ ہو، خزانوں کا مالک ہو، حکومت بھی کرتا ہو، شہزادے بھی ہوں، ریاستیں بھی ہوں، سب کچھ ہو، اگر اس کے بعد دین نہ ہو وہ کنگال ہے، کنگلا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر دنیا کی کوئی بھی شے نہ ہو، کھانے کے لیے روٹی بھی نہ ہو، رہنے کے لیے گھر بھی نہ ہو، اگر دین ہو اس کے پاس سب کچھ ہے۔ دین دنیا کی تمام کمیوں کو پورا کر دیتا ہے، لیکن دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز مل کر دین کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس دین ہو، داڑھی رکھی ہو، امامہ پہنا ہو، جبہ ہو، تسبیح کرے، قرآن کا حافظ ہو، قاری ہو، مبلغ ہو، مشیخ ہو، بڑا مفکر اسلام ہو، مسلمان ہو، دین ہو، اور اس کے پاس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کسی کے پاس پورا دین نہ ہو، ہلکی پھلکی نماز پڑھے، چھوٹے موٹے جن کے جو احکام ہیں وہ پورے کرتا رہے، لیکن اللہ کے حبیب کی محبت ہو تو اس کے پاس سب کچھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ سارے دین کی کمی کو پورا کر دیتی ہے، لیکن پورے کا پورا دین مل کر حضور نبی کریم کی جو محبت کی کمی ہے اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کائنات میں رہنے کے لیے، اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، آخرت کو اچھا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت سے پہلے اللہ کے حبیب کی محبت اور اللہ کے حبیب کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ اگر تم میرے فرائض میں کوئی کوتاہی کر بیٹھو، یا کوئی میرے فرائض چھوڑ دو، یا کوئی تم سے کوئی نقصان ہو جائے، پھر تمہارے اندر میرا محبوب ہے تو میرے محبوب کے پاس جاؤ گے، وہی آپ کی سفارش کریں گے تو میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں ان کے اوپر مٹی اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوتی ہے، ان کے جسم کے اوپر، وہ ہمیشہ کے لیے عبدالآباد ہیں اور وہ زندہ و تبندہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اب بھی آج بھی اگر کسی کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، کوئی فرض توڑ بیٹھتا ہے، کوئی اللہ کا قانون توڑ بیٹھتا ہے، تو وہ آج بھی اگر سرکار اکرم کے در اقدس پہ حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، گویا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ایسے نہیں فرماتے کہ در مصطفیٰ پہ رکھا جو سر، آئی ندا و بے خبر، تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر مہینے کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ ربیع الاول شریف کا جو مہینہ ہے اس میں وہ اعمال ہم کریں جو صحابہ کرام نے کیے ہیں، جو صحابہ کرام سے ثابت ہیں۔ تو ایک جواہر غیبی میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا معمول تھا، یہ جو ربیع الاول شریف کا چاند دیکھتے تو ان کا معمول تھا یکم ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک یہ 2 رکعت کی نیت کرتے تھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، اور اس میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتے تھے 21 بار، سورۃ فاتحہ 1 بار، سورۃ اخلاص کل شریف پڑھتے تھے 21 بار پڑھتے تھے، اور یہ پورے 12 دن پڑھتے تھے، اور اس کا جو ثواب تھا وہ روح مقدس و معطر سرکار کلام کو پیش کر دیتے تھے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت بھی دیں گے، اور اس کو جناب اس کو اپنا زیارت بھی کروائیں گے ماشاءاللہ۔ تو یہ صحابہ کرام کا معمول تھا، صحابہ حضرات صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، ان رختوں کو یہ پڑھتے تھے۔ یہ مختلف کتابوں میں لکھا ہے، یہ پڑھتے تھے۔ اگر آپ یہ اس کے علاوہ اور رکھتے ہیں، اس میں اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، کوئی مجبوری ہے یا کوئی آپ کو یاد نہیں رہا، تو آپ پھر 2 ربیع الاول سے کے بعد کسی ایک دن بھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ کسی ایک دن بھی آپ اس نماز کو پڑھیں، اس میں فاتحہ کے بعد اور اخلاص کو آپ 21 بار پڑھیں گے، اور اس کا جو ثواب ہے روح فتوح مقدس و معطر حضور اقدس کو ہدیہ پہنچائیں۔ اس نماز کے پڑھنے والوں کو روح فدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں جنت کی بشارت دیں گے، اور حضور اقدس کا دیکھنا اور بشارت دینا بعد وفات مسئلہ زندگی کے ہے، یعنی کہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب ربیع الاول شریف دیکھیں، درود پاک بہت زیادہ ہے، مختلف درود پاک ہیں، ہر بزرگ نے اپنے طریقے سے درود پاک پڑھا ہے، لیکن جو درودوں کا جو تاج ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ درود ابراہیمی وہ درود پاک ہے جو قرآن پاک میں بھی ہے، ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ اور جب ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ جائے تو جو بندہ
روزانہ یہ درود پاک جو ہے درود ابراہیمی اس کو 1025 مرتبہ 1025 مرتبہ یہ بعد نماز عشاء کے یہ پڑھے گا درود ابراہیمی، تو انشاءاللہ تو اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کو بھی سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی درود پاک ہیں جو آپ کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر درود پاک ہے کہ وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ درود پاک ہے کہ اس کا جو مطلب ہے کہ وہ اللہ درود بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا جاتا تھا ہر وقت، یعنی کہ بارگاہ رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی صحابہ بیٹھے ہوتے یا آپس میں کوئی بات کرتے تو یہ کہتے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا باہر سے کوئی آتا کہتا یا محمد تو کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ترانہ ہے یہ بارگاہ رسالت میں یہ چلتا ہی رہتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے بڑا ادب کا درود پاک ہے، اس میں ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب بات کرنے کا مقصد کہ یہ جو مبارک اور مقدس جو مہینہ ہے یہ حضرات صحابہ کرام بھی یہ اس مہینے میں بڑا خوشی کا اظہار بھی فرماتے تھے اور اپنے گھروں کو سرکار کے ذکر سے آباد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت کے سے باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ایک سامنے صحابی کے گھر کی طرح گئے، بڑی مشہور روایت ہے، حدیث پاک ہے۔ تو صحابی سے جب دروازہ کھٹکھٹایا وہ صحابی باہر ہے تو پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ گھر میں کیا کر رہے تھے، آپ گھر میں کیا کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتا یا رسول اللہ میں اور میرے بچے ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کا شکر کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے اور ہمیں دین دیا ہے، یعنی کہ ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ حضور نبی نے فرمایا کہ صحیح بتاؤ کہ تم کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ میں ہماری جان ہے، ہم یہی کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور آپ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کا شکر کر رہے تھے۔ 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد فرمایا کہ جب میں گھر سے نکلا تو اللہ کی رحمتیں ایسے آپ کے گھر پہ نثار ہو رہی تھیں، میں سمجھا کہ یہاں پہ شاید کوئی بہت بڑا نیکی کا کوئی پہاڑ ہے، یعنی کہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سرکار کو عالم سے فرما رہے ہو صحابی کو کہ مبارک ہو کہ آپ کے گھر ایسی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی تھیں، میں سمجھ کے جا کے پتہ کروں گا اس گھر میں کون سا عمل ہو رہا ہے۔ وہ عمل یہی تھا کہ آپ سب کا ذکر اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ وہ بھی اکثر لوگ آپ سنتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، گناہ گار ہے، زانی شرابی، ساری اس کے اندر برائیاں ہیں۔ لوگوں نے وہ جب مرا تو لوگوں نے اس کو کوئی کہتے ہیں گدھے کے اوپر، کھوتے کے اوپر، کسی جانور کے اوپر اس کو کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا، نہ اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو جو وقت کے نبی تھے بنی اسرائیل میں تو ان کو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ فلانے علاقے میں فلانے جگہ ہمارا کوئی بندہ دوست فوت ہو گیا ہے، اس کا غسل دو، جنازہ پڑھاؤ اور اعلان کرو کہ جو اس کا جنازہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جب وہ وقت کے نبی نے اعلان کر دیا تو لوگ اکٹھے ہو گئے، چلے گئے ان کے پاس وہاں پہ جنگل میں، دیکھا تو وہ وہی بندہ تھا جس کو پھینکے گئے تھے۔ بولنے لگے تو نبی انہوں نے کہا بھائی خاموش، بولنا نہیں اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا غسل دیا، جنازہ پڑھایا، جو بھی اس وقت جنازے ہوتے تھے جو بھی حساب تھا وہ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں جی لوگوں نے پوچھا یا حضرت آپ کریں کہ یہ جو اس کا جنازہ پڑے گا جنازے میں جائے گا، وہ تو زانی شرابی تھا۔ تو وہ جو وقت کے نبی تھے انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ پاک یہ کیا معاملہ ہے، لوگ کچھ کہہ رہے ہیں آپ کچھ کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ غالباً موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ یہ لوگ بھی صحیح کہتے ہیں، یہ زانی تھا، شرابی تھا، جس میں اس کے اندر بڑے عیب تھے، بہت برا گناہ گار تھا، لیکن جب یہ تورات کھولتے نا تورات تو یہ پہلے تو اس کو مٹانے کی اس نے کوشش کی، جب وہ نام نہ مٹا پھر ادب سے چومتا تھا اس کو جب میرے نبی کا نام آتا احمد کا، اور قرآن پاک میں مختلف آسمانی کتابوں میں ہمارے نبی پاک کا نام، ہمارے نبی پاک کا ذکر تو ہوتا رہا کتابوں میں، تو یہ جب میرے نبی کا نام آتا، میرے محمد کا نام آتا تو یہ جب ادب سے چومتا، اس کا احترام کرتا۔ تو اے موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ مجھے اس بندے کی یہ ادا بڑی پسند ہے، یہ کہ جو میرے محبوب کا، میرے نبی کا، آخری نبی کا نام چومے، ادب کرے، جس مرضی امت کا ہو اس کو یہ مقام میں نے دینا ہے۔ تو یہ اگر دوسری امتوں کے لوگ اگر یہ کرتے ہیں تو ان کو اتنا بڑا انعام اکرام ملتا ہے، تو ہم تو ان کی امت ہیں، آئیں عہد کریں اپنے گھروں کو۔ یہ جو پرانے لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جب پاکستان بن رہا تھا، پاکستان اور ہندوستان تقسیم ہند جب ہوئی ہے، پاکستان اور ہندوستان علیحدہ ہوا ہے،
تو وہاں پہ ایک جو پرانے لوگ وقت جو ابھی زندہ ہیں پرانے لوگ وہ سناتے ہیں کہ ایک بیماری پھیلی تھی پلیگ کی، تعاون بھی کہتے ہیں اس کو، پلیگ بھی کہتے ہیں، کہ دانہ نکلتا پھوڑا نکلتا، صبح پھوڑا نکلتا شام کو بندہ مر جاتا۔ تو وہ مرنے والے زیادہ ہو گئے، دفنانے والے کم ہو گئے، لوگ گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا بسے، گھروں کے گھر اجڑ گئے۔ تو جو انگریز کی حکومت تھی تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یار کیا معاملہ ہے۔ تو وہ ایک اللہ والے کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا یار اللہ والے ہو، یہ معاملہ بیماری ہے، بندے بڑے مرتے جا رہے ہیں، علاج دوائی کوئی کام ہی نہیں کر رہی، کیا کریں؟ انہوں نے کہا یہ ایسا کرو کہ آپ اپنے علاقے میں، بڑا لمبا واقعہ لیکن مختصر ایسے ہے کہ اپنے علاقوں میں اپنے گھروں میں جا کے نا ذکر محمد مصطفیٰ آباد کرو۔ یہ تو اب کی بات ہے نا، 1947 کی بات ہے یا 1946 کی بات ہے، اور پورے ہندوستان بھر میں، اب یہ جو پاکستان ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش، یہ سارا ایک ہی ملک تھا، اور پورے ہندوستان میں جو بیماری آج بھی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اس بیماری میں مبتلا تھے، آج بھی وہ ان کے اندر وہ نشانیاں ہیں۔ تو وہ جب انہوں نے اپنے علاقوں میں یہ ذکر محمد مصطفیٰ کو شروع کیا، بلند کیا، بیماریاں ختم ہو گئیں، تکلیفیں ختم ہو گئیں، مصیبتیں ختم ہو گئیں۔ آئیں اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو عشق نبی سے سجائیں، آباد کریں، دل پہلے سجائیں، دل کی دنیا پہلے روشن کریں، گلیاں بھی روشن کریں، گھر بھی روشن کریں۔ جو دامن مصطفیٰ سے لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔